خداوند یسوع المسیح یہشوا میں آپ سب بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو میرا پیار بھرا سلام قبول ہو۔ آج ہم غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کیسے لوگوں کو بلاتا اور انہیں خوشخبری سنانے کی، منادی کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ آج ہم بلاہٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ بلاہٹ صحیح معنوں میں کیسے لوگوں کو یسوع نے بلایا، یسوع کی بلاہٹ کیسے لوگوں کی تھی۔ میرے ساتھ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 16 سے 20 آیات پر ہم غور کریں گے۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 16 سے 17 آیات تک۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے یعنی یسوع نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فی الفور ان کو بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیسے لوگوں کو بلایا، کیسے لوگوں سے رابطہ کیا، کیسے لوگوں کی بلاہٹ یسوع کے ذریعے پہنچی، اور کون لوگ تھے جنہیں بلاہٹ ملی، یسوع سے رابطہ ہوا۔ وہ کوئی امیر لوگ نہیں تھے، وہ غریب غربا اور گناہ گار لوگ تھے۔ جیسے خدا باپ کلام میں لکھا ہے، خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ یسوع ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے کلام کی خدمت کریں۔ یسوع نے کوئی بادشاہ، کوئی امیر زادے، کوئی شہزادے اپنے ساتھ نہیں رکھے کہ انجیل کی خوشخبری پھیلائیں۔ یسوع نے غریب غربا طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، جیسے آپ نے سنا کہ شمعون اور اس کے بھائی اندریاس کو خداوند یسوع مسیح نے بلایا، ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ تم ماہی گیر ہو، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور
यूं ही सिलसिला खुदावंद यीशु मसीह का शुरू हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील की मुनादी के लिए, अंजील की खुशखबरी के लिए ऐसे पुरस्कार ढूंढे, और हमने देखा कि उन शागिर्दों, उन रसूलों के वसीला से आज पूरी दुनिया में मसीहत या मसीह लोग ज़्यादा हैं। इस बुलाहट के साथ साथ मैं अपने बारे में भी ये कहूँगा कि मेरी बुलाहट कैसे हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे 2001 और 2002 की दरमियानी शब ख्वाब में मुझे बुलाया और मुझे आवाज दी। जब मैंने हां किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आने से पहले मेरी 2 शर्तें वो पूरी करनी होंगी, और वो 2 शर्तें ये थीं, जिनसे तू नाराज है उनसे भी जाके सुलह कर, जो तुझसे नाराज हैं उनसे भी जाकर तू सुलह कर, उनसे माफी मांग। मैंने सवाल किया, खुदावंद दोनों तरफ मैं ही क्यों? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तू ये करेगा तो मेरे पीछे आ सकता है, वरना नहीं। और मैंने जो नया साल 2002 का था, मैंने ऐसा ही मुमकिन हुआ, मैंने ऐसे किया। उसके बाद खुदा का फजल मुझ पर हुआ। बेशुमार खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया पाकिस्तान और मलेशिया में। मेरी बुलाहट ये थी, खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरीके से मुझे चुना। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे वो गिफ्ट दिया जिसको मैंने खुदावंद के नाम में खूब इस्तेमाल किया, और वो गिफ्ट हीलिंग गिफ्ट थी, शफाइया तोड़ा था। और वो एक टेस्टमनी मैं आपको देना चाहता हूं। मैं कैरिस्मेटिक कोर्स करने के लिए जब गया तो आखिरी सेशन में जब एक शख्स आया जिसने मुझ पर दुआ की, और उसने मुझे कहा, मांग कि मैं तेरे लिए क्या दुआ करूं, तू किस मकसद के लिए चाहता है। मैंने कहा, मेरा मकसद मैं आपको नहीं बता सकता। और उन्हीं दिनों में इतवार को आखिरी सेशन था। बुध के दिन मेरे राइट साइड पे जो है शदीद दर्द, लेकिन मैं खुदावंद से दुआ करता था कि अगर मुझे चुना है तो इस दर्द का इलाज तू ही कर। मैंने डॉक्टरों के पास नहीं जाना, ना मैंने अपनी फैमिली को बताया। लेकिन जब उस शख्स ने मुझे पूछा तो मैंने कहा, जो खुदा देना चाहेगा आप सिर्फ दुआ करें। आप यकीन करें, उसने मेरे सर पर हाथ रखे और उसने दुआ शुरू की। 1 मिनट के बाद उसका एक हाथ मेरे उस जगह पर जहां दर्द हो रही थी वहां उसने हाथ रखा और दुआ की, और मेरी दर्द के लिए कि ये दर्द को मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इसी वक्त जा। मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा, इसको किसने बताया? मैंने तो अपने घर में नहीं किसी को जिक्र किया, इसको किसने बताया? और उसने 15 मिनट मेरे लिए दुआ की, और दुआ करके मुझे
آخر میں کہنے لگا آپ کو مبارک ہو، خدا نے آپ کو شفا کا توڑا دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے خداوند کا کام شروع کیا۔ آنے والے وقتوں میں روز بروز ایک ٹیسٹامنی شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں نے اپنی ٹیسٹامنی شیئر کی ہے، کس طریقے سے میری بلاہٹ ہوئی اور پھر اس بلاہٹ میں مجھے کیا انعام ملا اور اس انعام کو میں نے کیسے استعمال کیا، اور خداوند نے مجھ جیسے حقیر گناہ گار کو چنا اور اپنا کام مجھ سے لیا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بھی یہ کہوں گا، خدا کبھی بھی آپ کو بلا سکتا ہے، وہ کسی روپ میں بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ وہ آپ کو بلانے کے لیے کسی وقت بھی آپ کو آواز دے سکتا ہے۔ آپ تیار رہیں، خداوند کا انتظار کریں، اور خداوند کے عجب کاموں کی خوشخبری پھیلانے کا کام ہو سکتا ہے آپ سے شروع ہو۔ میرے عزیزو، جب میں نے یہ حوالہ آج پڑھا تو مجھے اپنا پاسٹ یاد آیا، کیسے خدا نے مجھے بھی بلایا تھا، کیسے میری بلاہٹ ہوئی تھی، اور آج میں نے اپنی بلاہٹ کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ خداوند کیسے کیسے روپ میں آپ کو آواز دے سکتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت مشکل کام تھا جب خداوند یسوع مسیح نے مجھے 2 شرطیں بتائیں تو میں ان شرطوں کو مان کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلا۔ یہ بہت مشکل کام ہے کسی سے معافی مانگنا، لیکن میں نے خداوند میں ایسا کیا۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں، اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں، آپ کی بات چیت نہیں ہے، تو آج خداوند کے کلام کے وسیلہ سے جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو مد نظر رکھ کر صلح کریں، سلامتی میں رہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی سلامتی پھیلائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرا یہی آج کا پیغام ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین۔